بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ خلیفۃ المسلمین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جب سرداران شام کو شام کے مختلف علاقوں میں مقرر فرمایا تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو امیر شام بنا کر حلب، انطاکیہ، فرق اور جو ان کے متصل قلعے تھے ان کی طرف روانہ کیا، اور حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کو مصر بھیجا، اور حضرت یزید بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کو ساحل شام پر لشکر کشی کرنے کا حکم دیا۔ حضرت یزید بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ چل کر قیصریہ میں خیمہ زن ہوئے۔ یہ شہر بہت زیادہ آباد تھا، جس میں آدمیوں کا ہجوم اور فوج کی کثرت تھی۔ قسطنطین ملک ہرقل کا بیٹا یہاں کا فرمانروا تھا، جس کے پاس نصرانی عربوں، رومیوں اور دوسیوں کی 80,000 فوج تھی۔ اس نے جب حضرت یزید بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کو یہاں محاصرہ کرتے دیکھا تو اپنے باپ ملک ہرقل سے کمک کا خواہاں ہوا۔ ہرقل نے والی مراش لادن بن منجال کے ساتھ دوسی بہادروں کی 20,000 جمعیت اور غلے اور چارے کی کشتیاں بھر کر اس کے پاس روانہ کر دے۔ حضرت یزید بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ نے یہ دیکھ کر اور خیال کر کے کہ میں ان کے مقابلے کی طاقت نہیں رکھتا، دربار خلافت میں اس کی اطلاع دی اور لکھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، یزید بن ابی سفیان شام کے ایک صوبہ کے عامل کی طرف سے حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی طرف: سلام علیک فإن الحمد للہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم وصلی علی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما بعد، یا امیر المومنین، میں قیصریہ میں پہنچا۔ یہ شہر آدمیوں اور فوج سے فر ہے، فتح کرنے کی کوئی امید نہیں۔ قسطنطین نے اپنے باپ سے کمک طلب کی ہے، اور اس نے والی مراش لادن بن منجال کے ساتھ دوسیوں کی 20,000 فوج یہاں روانہ کی ہے۔ روزانہ رسد کی کشتیاں جن میں چارہ اور غلہ بھرا ہوا ہوتا ہے آتی رہتی ہے۔ کمک چاہتا ہوں، والسلام۔ یہ خط آپ نے حضرت عمرو بن سالم بن امید نخعی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ روانہ کیا۔ جس وقت یہ مدینہ طیبہ میں پہنچے تو حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو سلام کیا اور خط پیش کیا۔ آپ نے دریافت فرمائی: یہ خط کہاں سے لائے ہو؟ انہوں نے کہا: یزید بن ابی سفیان رضی کے پاس سے۔ آپ نے اسے کھول کر پڑھا۔ اس وقت آپ اس کی آخر کی سطر میں پڑھے چکے تو حضرت یزید بن سفیان رضی اللہ عنہ کے کام اور ان کی درخواست کے متعلق غور و فکر کرنے لگے اور سوچتے رہے کہ اس میں کیا کرنا چاہیے، حتیٰ کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ آپ کے پاس آئے۔ حضرت امیر المومنین انہیں دیکھ کر کھڑے ہو گئے، ایک نے دوسرے کو سلام کیا اور معانقہ کے بعد دونوں حضرات بیٹھ گئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے کہا: یا امیر المومنین، کیا حال ہے؟ آپ نے فرمایا: میں خدا کے فضل و کرم سے اچھا ہوں، اور باری تعالیٰ جل مجدہ نے جو کام میرے سپرد کر رکھا ہے اس میں ان کی اعانت اور مدد چاہتا ہوں۔ خدا کی قسم، اگر دریائے فرات کے کنارے کسی بکری کی جان بھی ضائع ہو گئی، اس کے سبب سے عمر ضرور ماخوذ ہوگا۔ اس کے بعد آپ نے حضرت یزید بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کا خط دکھلا کر فرمایا کہ وہ قیصریہ شام میں ہیں اور مدد طلب کرتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے کہا: یا امیر المومنین، آپ مسلمانوں کی طرف سے رنج و غم نہ کیجیے، ورنہ اتنی بھی صبری فرمائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مشرکوں کو ذلیل کر کے آپ کو ضرور فتح عنایت فرمائیں گے۔ آپ یزید کی کمک کیجیے اور ان کے پاس خط لکھیے۔ یہ سن کر حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو خط لکھا کہ حضرت یزید بن سفیان رضی اللہ عنہ کی کمک کرے، اور اس کو خط روانہ کر دیا۔ واقعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے ساتھ 20,000 فوج تھی، اور حضرت یزید بن سفیان رضی اللہ عنہ کے پاس 10,000۔ اس وقت حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا حکم نامہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا تو انہوں نے حضرت حرب بن عدی کی زیر سیادت 3,000 فوج کر کے انہیں حضرت یزید بن سفیان رضی اللہ عنہ کی کمک اور مدد کے لیے روانہ کر دیا، اور اب ان کے پاس 17,000 جمعیت رہ گئی، جو اکثر یمنیوں پر مشتمل تھی۔ یا حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے اہل قیصرین اور عاصم سے 5,000 5,000 مثقال سونے اور چاندی، 1,000 ریشمی کپڑوں اور 500 اشتر انگور اور زیتون کے اوپر صلح کر لی تھی۔ صلح کے مکمل ہونے کے بعد جب اہل قیصرین اور عاصم نے تاوانی صلح ادا کر دیا اور صلح کی دفعات منظور کر لی، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے صلح نامہ لکھ کر دیا، اور آپ حضرت خالد بن ولید نے چند سادات مسلمین اور سرداران مومنین کے ساتھ
شہر میں داخل ہو گئے اور ایک مسجد کا احاصار کھینچ دیا۔ اہل حلب نے جب قصہ قیصرین کے متعلق نیز عربوں کا اپنی طرف آنا سنا تو گھبرا اٹھے اور ایک اضطراب شدید ان میں پھیل گیا۔ حلب پر اس وقت دو حقیقی بھائی کرما تھے، اور ایک قلعہ میں جو شہر سے علیحدہ بنا ہوا رہا کرتے تھے۔ ایک کا نام ان میں سے یقنا تھا اور دوسرے کا نام یوحنا۔ ان کا باپ شہر حلب اس کے ارگنوں مزروعہ زمینوں اور متعلقہ دیہاتوں کا ایک طرف تو پہاڑی اور دوسری جانب فرات کی حدود تک مالک ہو گیا تھا، اور برسوں تک حلب کا یہ صوبہ اسی کے قبضے و اقتدار میں رہا تھا۔ کسی شخص نے اس کے متعلق جھگڑا یا جنگ نہیں کی تھی۔ ہرقل بادشاہ روم نے اس کے مکر و فریب اور برائی سے ڈر کر حلب کو اسے بطور جاگیر کے بخش دیا تھا۔ روم کے والیان ملک اس سے ڈرے، اس کی تعظیم و تکریم کرتے اور اپنی اپنی حکومتوں اور جمعیتوں کی حفاظت کے خیال سے اس سے دستگیر نہیں ہوتے تھے کہ ایسا نہ ہو ہمارے قبوضات بھی فتح کر لے، کیونکہ ایک کم سن جوان شخص تھا اور اپنے قصد اور ارادہ سے تمام اقصی بلاد کو ہلا کر رکھ دیا کرتا تھا۔ والیان ملک کو اس کی طرف سے خیال تھا کہ ایسا نہ ہو کہ اگر اس کے ساتھ جنگ کی جائے تو یہ اپنی قوت، سیاسی تدبیر و کثرت شر اور اپنے بنیام کی شدت کی وجہ سے ہماری سلطنتوں پر بھی قبضہ نہ کر لے۔ بہرحال جب یہ عواصم میں آیا تھا تو اس نے اپنی رہائش کے لیے حلب کے قلعے کو منتخب کر کے اسے نہایت مستحکم اور استوار کر لیا تھا، اور اپنی حفاظت اور صیانت کی غرض سے اس کی تعمیر کرا کے اس کے چاروں طرف شہر پناہ بنوا دی تھی، اور شہروں کو آباد کر کے اسے خوب مضبوط اور محصور کر لیا تھا۔ اور جس وقت اس کا جہاں سے کوچ ہو گیا تھا تو اس کے بعد اس کا جانشین اور بادشاہت کا مالک اس کا بڑا بیٹا یوحنا ہوا تھا، جو نہایت شجاع بہادر جنگجو، لڑائی کی طرف اقدام کرنے والا، جن کے شعلوں سے نہ ڈر اور اس کی بلاس سے بے خوف، مال کا نہایت حریص اور فقہ دنیا دار تھا، بخلاف دوسرے بیٹے جو نرم طبیعت، تارک الدنیا، راہب اور اپنے زمانے کے تمام آدمیوں سے زیادہ عالم تھا، اور جس نے ریاست اور بادشاہت سے قطعاً اپنا ہاتھ کھینچ لیا تھا۔ نیز اس نے جب یہ سنا تھا کہ حضرت عبید بن جراح رضی اللہ عنہ نے اس طرف کا رخ کیا ہے تو اس نے اپنے بھائی یوحنا سے کہا تھا کہ آپ نے اس کے متعلق کیا تدابیر اختیار کی ہے اور کیا ارادہ ہے۔ اس نے جواب دیا تھا کہ عربوں سے لڑنے کا قسم میں انہیں قبل اس کے کہ وہ میری ریاست کے حدود کے اندر قدم رکھ کے مزہ چکھا دوں گا، تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ اب تک جو انہوں نے والیان شام وغیرہ سے مقابلہ کیا ہے میں ان جیسا نہیں ہوں۔ یوحنا انجیل اور مزامیر یعنی مزامیر داؤد جو زبور سے مشتق اور دعا کی قسم سے پڑا ہوا تھا، اس کا کام اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ ایک کنیسے اور گرجاؤں کی تعمیر کرنا، صومعوں کو آباد کرانا، فشب راہبوں اور فادروں کے کپڑے بنانا اور ان کے تمام کاموں کا متکفل ہونا تھا، اور بس۔ جب ان دونوں بھائیوں کو عواصم کی فتح کی خبر پہنچی کہ وہ جنگ کے بعد فتح ہو چکا ہے اور قیصرین والوں نے دب کر صلح کر لی ہے، نیز عرب وہاں داخل ہو گئے ہیں اور ان کا لشکر معرات، عواصم اور بقاع سے حدود فرات تک چاپے مارتے رہتا ہے، تو یوحنا اپنے بڑے بھائی یوحنا سے کہنے لگا، بھائی جان، میں چاہتا ہوں کہ آپ کسی روز رات کے مجھ سے خلوت میں ملے تاکہ میں آپ سے کچھ مشورہ کر سکوں، اپنی رائے سے جناب کو مطلع کروں اور آپ کی رائے سے میں مستفید ہوں۔ یوحنا نے کہا، بہت بہتر۔ رات نے جب اپنی تاریکی کی چادر فضائے عالم پر ڈال لی تو یہ قلعے میں اپنے باپ کے مکان پر جمع ہوئے اور ایک جگہ بیٹھ کے مشورہ کرنے لگے۔ یوحنا نے کہا، بھائی، ان ننگے بوکے عربوں کے ہاتھوں بادشاہوں پر جو ابتاد نازل ہوئی ہے وہ خود تمہیں معلوم ہے، نیز اہل شام پر جو مصائب انہوں نے توڑے ہیں، قتل، غارت گری، لوٹ، وہ بھی تمہیں بخوبی معلوم ہے کہ شام کے جس شہر پر جاتے ہیں اسے ہی فتح کر کے اس کے مالک ہو جاتے ہیں۔ اب تم مجھے اس کے متعلق مشورہ دو کہ گویا میں ان کے سامنے ہوں، وہ ہم تک پہنچ گئے ہیں، اس صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یوحنا نے کہا، بھائی جان، آپ نے اپنے کام میں جب مجھ سے مشورہ لیا ہے تو میرا فرض ہے کہ میں آپ کو کامل مشورہ دوں، اور آپ قبول کریں تو بے غش نصیحت کروں۔ یہ صحیح ہے کہ میں آپ سے عمر میں چھوٹا اور فنون جنگ سے کم واقف ہوں، مگر بے اعتبار بصیرت آپ سے زیادہ عالم ہوں۔ مسیح اور قربان کی قسم، اگر آپ نے میرے مشورے پر عمل کیا تو آپ کی بات بھی بڑی رہے گی اور مال و جان بھی محفوظ رہے گا۔ اس نے کہا، میں تمہیں واقعی اپنا خیر خواہ سمجھتا ہوں، تم اپنی رائے بیان کرو۔
یوحنا نے کہا میرے نزدیک بہتر یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ عربوں کے پاس ایک ایلچی بھیجے، اور اگر جناب کو منظور ہو تو میں خود ایلچی ہو کر آپ کی طرف سے ان کے پاس جاؤں، نیز جتنا وہ چاہے انہیں مال و اسباب دے اور صلح کی درخواست کرے، اور جب تک انہیں آپ غالب دے کے ایک معینہ رقم سالانہ انہیں ادا کرتے رہیں۔ یوحنا یہ سنتے ہی آگ بگولا ہو گیا اور یوحنا کو مخاطب کر کے کہنے لگا، مسیح تیرا برا کرے، کتنی بزدلانہ رائے ہے، تیرے ماں نے تجھے راہب اور پادری ہی چنا ہے، بادشاہ، محارب اور مقاتل نہیں پیدا کیا۔ راہب بڑے بزدل ہوتے ہیں، ان کے دل بالکل نہیں ہوتا کہ ان کے مسور کی دال، زیتون اور ساگ پات کے سوا گوشت کے بھی کھاتے نہیں جو طاقت پیدا ہو، نہ کسی دوسری نعمتوں کو ہی چھیڑتے، لڑائی کی فنون سے آگاہ نہیں ہوتے، اور نہ جوان مردوں سے ملاقات رکھتے جو کچھ ہمت ہی پیدا ہوتے۔ میں ایک بادشاہ اور بادشاہ زادہ ہوں، میرے ان کے مابین تلوار ہی فیصلہ کر سکتی ہے، بادشاہ کبھی عاجز اور مغلوب نہیں ہوا کرتے۔ کمبخت، بھلا یہ تو بتلا کہ ہم عربوں کے ہاتھ میں اپنا پھل دے کر اپنی قسمت کی باغ ڈور انہیں کس طرف سپر کر دیں، اور وہ بھی بغیر لڑے بڑے۔ یوحنا اپنے بھائی کی بات سن کے ہنسا اور اس کی باتوں پر بے انتہا تعجب کر کے کہنے لگا، یا اخی، مسیح کی قسم معلوم ہوتا ہے کہ تیری موت قریب ہی آ گئی ہے، کیونکہ تو ظالم ہے، خونریزی اور قتل و غارت کو پسند کرتا ہے۔ تیری فوج ہرقل کے اس لشکر سے جس نے یرموک کے میدان میں عربوں کے ہاتھ سے عظمیت کھائی، نیز جو لشکر اجنادین کے میدانوں میں ان سے شکست کھا کے بھاگ چکا ہے، زیادہ نہیں ہے۔ اس قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے ہم پر غلبہ دیا ہے، اللہ سے ڈر اور اپنے قتل پر خود ان کی اعانت نہ کر۔ یوحنا کی ان باتوں نے یوحنا کے غصے کی آگ پر تیل کا کام کیا، اور زیادہ غصہ میں بھر گیا اور لال پھیلا ہو کے کہنے لگا، تو نے عربوں کی تعریف کے پھول باندھ دیے اور ان کی مدح و سرائی کرتے کرتے خواہ زبان کو رگڑ کے پھینک دیا۔ جن فوجوں اور لشکر کا تو نے ذکر کیا، میں ان جیسا نہیں ہوں، مجھے ان پر نقیاس کرنا چاہیے۔ علاوہ ازیں جن شہروں کا تو نے ذکر کیا ہے، مجھے تو ان میں سے کسی ایک کے متعلق بھی معلوم نہیں کہ اس نے بغیر لڑے بڑے اور بغیر کوشش کیے اپنے شہر کو ان کے سپرد کر دیا ہے، خواہ سپردگی جنگ کے بعد غلبہ سے ہوئی یا صلح سے۔ میں نے پہلے سے مال اسی واسطے جمع کر رکھا ہے کہ اڑے وقت میں اپنی جان بچا سکوں، لڑائی کے وقت وہ میرے کام آئے۔ میں نے مصمم ارادہ کر لیا ہے کہ میں عربوں سے ضرور لڑوں گا۔ پھر صلیب نے میری مدد کی اور مسیح علیہ السلام نے ان کے مقابلے میں میری اعانت فرمائی، تو میں ان عربوں کو مار مار کر پیچھے ہٹاتا حجاز میں داخل کر دوں گا، تمام بادشاہوں پر ایک سیاہ ٹیکہ لگا دوں گا، اور شام کی طرف اس کا بادشاہ ہو کر واپس پھروں گا۔ اس وقت ہرقل کو بھی اتنی مجال نہیں ہوگی کہ میرے ساتھ منازعات کی آنکھ ملا سکے، اور اگر عربوں نے مجھے شکست دے دی تو میں اپنے اس قلعے میں آ کر قلعہ بند ہو جاؤں گا۔ میں نے اس میں اس قدر رسد اور کھانے پینے کا سامان جمع کر رکھا ہے کہ وہ مجھے ایک طویل مدت تک کافی ہوگا، اور میں اس میں نہایت عزت کی زندگی بسر کر کے اپنی بقیہ عمر کاٹ دوں گا۔ عربوں کے معاملے میں مجھ سے زیادہ گفتگو نہ کر، میں صلح کا ہاتھ ان کی طرف کبھی نہیں بڑھا سکتا، اور نہ اپنا مال بغیر طلب کے اس طرف بے دریغ خرچ کر سکتا۔ اور صلح کے متعلق مجھے اب رائے نہ دینا، ورنہ ان سے پہلے مجھے تیرے سے نبٹنا پڑے گا، اور اس بری طرح سے تیرے ساتھ پیش آؤں گا کہ پھر بنائے نہیں بنے گی۔ واقعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یوحنا کے سر پر جنگ کا بھوت سوار تھا، جس نے اسے سبز باغ دکھا کے لڑائی پر آمادہ کر رکھا تھا۔ یوحنا اس کی بات سن کے نہایت برافروختہ ہوا اور یہ کہہ کر کہ اس کے پاس سے کھڑا ہو گیا کہ تجھے مجھ سے بات کرنا اس وقت تک قطعاً حرام ہے جب تک میری رائے اور مشورے پر کاربند نہ ہو۔ اگلا روز ہوا تو یوحنا نے جو کچھ اس کے پاس ارمنی اور نصرانی کی فوج تھی جمع کیا، اور اپنے سامنے بلا کے اسے کھڑا کیا۔ اس میں جس شخص نے ہتھیار مانگے اس کو ہتھیار دینے مال تقسیم کیا، اور عربوں کو اس کے سامنے کمزور اور سست ظاہر کر کے کہنے لگا کہ وہ بہت تھوڑے آدمی ہیں اور ہماری جمعیت کافی ہے۔ عرب متفرق ہو گئے ہیں، ان کی ایک جماعت قیصاریہ کی طرف چلی گئی ہے اور ایک جمعیت مصر کی جانب۔ واقعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یوحنا نے قبل اس کے عبید بن جراح رضی اللہ عنہ حلب تک پہنچے آپ سے لڑنے کا ارادہ کر لیا، اور اپنے سرداروں میں سے ایک سردار ہراکس نامی کو 1000 ہتھیار بند سپر کر کے اسے اپنی دارالسلطنت کا محافظ مقرر کیا کہ وہ اسے تاخت و تاراج سے بچائے، اور خود اپنی جمعیت لے کر حضرت عبید بن جراح رضی اللہ عنہ کے مقابلے کے لیے روانہ ہو گیا۔ مسلمانوں کی جمعیت اس وقت علاوہ ان حضرات کے جو غیر مسلح تھے
12,000 یقنا نے نشانات اور صلیبیں آگے آگے کی۔ ان صلیبوں میں ایک صلیب سونے اور جواہر کی بنی ہوئی بھی تھی، جس کی یہ بے حد تعظیم کیا کرتا تھا، اور اس کے گرد 1,000 غلام جو ریشمی کپڑے جن پر سونے کا حاج نکلا ہوا پہنے ہوئے موجود تھے۔ حضرت ابن ثعلبہ کندی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عبیدہ بن جراح حضور نے قیصرین کو صلح سے فتح کر کے وہی قیام فرمایا تھا، اور آپ ابھی یہی اقامت گزید تھے کہ دربار خلافت سے آپ کے نام حکم موصول ہوا تھا کہ وہ کسی قدر لشکر سے حضرت یزید بن سفیان رضی اللہ عنہ کی کمک کرے۔ چنانچہ آپ نے 3,000 لشکر ادھر روانہ کر کے خود حلب پر لشکر کشی کا ارادہ فرمایا تھا، اور بنی زمرہ سے ایک شخص کعب بن زمرہ الزمری کو منتخب کر کے ان کے ساتھ 1,000 لشکر کر دیا تھا۔ کعب بن زمرہ الزمری رضی اللہ عنہ نہایت دلیر، سخت جانباز اور بڑے بہادر شخص تھے۔ جب ڈٹ کر کھڑے ہو جاتے تھے تو خواہ تھوڑا لشکر ہو یا زیادہ کبھی نہیں گھبراتے تھے۔ آپ نے انہیں 1,000 فوج کے ساتھ حلب کی طرف روانہ کیا تھا اور فرمایا تھا، کعب اگر تمہارا مقابلہ ایسے لشکر سے ہو جائے جس سے مقابلہ کرنے کی تم طاقت نہ رکھو تو تم ہرگز نہ لڑنا، والی حلب کے حالات اور اس کا ارادہ معلوم کر لینا اور اس سے احتیاط رکھنا، میں بھی تمہارے پیچھے پیچھے آ رہا ہوں۔ یہ مقدمۃ الجیش ہو کر روانہ ہو گئے تھے۔ یقنا نے خبر رسانی کے لیے جاسوس مقرر کر رکھے تھے، تو انہوں نے اسے خبر دی کہ مسلمانوں کا لشکر حلب کے ارادے سے چل پڑا ہے۔ اس نے ان سے دریافت کیا کہ عربوں کی جمعیت کس قدر ہوگی۔ اس نے کہا وہ 1,000 ہے اور حلب سے 6 میل کے فاصلے پر خیمہ زن ہو گئے۔ یقنا نے اپنے نصف لشکر کو کمینگاہ میں چھپایا اور نصف کو، جس میں سرداران لشکر بھی شامل تھے، ساتھ لے کر مسلمانوں کی طرف بڑھا۔ جس وقت مسلمانوں کے قریب پہنچا تو مسلمان نہر پر ٹھہرے ہوئے گھوڑوں کو پانی پلانے اور وضو کرنے میں مشغول تھے۔ اچانک مسلمان نے یقنا اور اس کے سرداروں کو آتے دیکھا کہ صلیب آگے آگے چلی آ رہی ہے، تو ایک نے دوسرے کو پکارنا شروع کیا، گھوڑوں پر سوار ہونے لگے۔ کعب بن زمرہ رضی اللہ عنہ گھوڑے کی پیٹھ پر سوار ہو کے لشکر کے آگے آگے ہوئے اور یقنا کے لشکر کی طرف دیکھ کے اس کا اندازہ لگانے لگے۔ چونکہ یقنا نے نصف لشکر کو چھپا دیا تھا، اس لیے اپنے 5,000 کا تخمینہ لگایا۔ پھر یقنا اور اس کے لشکر کو دیکھ کے اپنے ساتھیوں کی طرف پلٹے اور فرمایا، اللہ کے دین کے مددگاروں، میں نے دشمن کا لشکر دیکھ لیا ہے اور اس کا تخمینہ بھی لگایا ہے۔ وہ 5,000 ہے جو تمہارے لیے بجائے مال غنیمت کے ہوگا۔ کیا تمہارا ایک آدمی ان کے 5 آدمیوں کو بھی مقابلہ نہیں کر سکتا؟ مسلمان نے کہا، خدا کی قسم کیوں نہیں۔ اس کے بعد کیا ہوا انشاءاللہ آگے درس میں ذکر کریں گے۔